السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم غامدی السلام۔ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا شخص جو اپنے والد کی زندگی میں ہی وفات پا جائے، تو ان کے والد کی وراثت میں کیا شرعی طور پہ اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ اگر ہم لوگ یہ مان لیں کہ اس جو بندہ گزر گیا ہے اس کے بچے بھی ہیں، تو کیا ان کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا اپنے دادا کی وراثت میں؟ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی عزت افزائی کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ہمارا فقہی نظام تو اس طرح کے کسی شخص کی اولاد کے لیے کوئی حق تسلیم نہیں کرتا۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کے مرنے کے وقت اگر موجود نہیں تھا تو بھائی بہنوں کے حصے میں اس کا کوئی حق اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ یہ استدلال ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں اس پر تنقید کی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک اگر کسی بیٹے کی اولاد ہے تو اس کو وہی حصہ مل جائے گا جو اس کے باپ، یا اگر فرض کیجئے کہ وہ مرد نہیں تھا عورت تھی تو اس کی ماں کا حصہ وہ مل جائے گا اس کو، اور اسی اعتبار سے جیسے بھائیوں میں تقسیم ہوگا وہ اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنی اس رائے کے دلائل دے دیے، تاہم ہمارا عام فقہی نظام اس کو قبول نہیں کرتا۔ غامدی صاحب، میرا نام زاہد حسین چھیپا ہے، میں فاؤنڈر ہوں اسلام 360 نامی ایک موبائل اپلیکیشن کا۔ میرا سوال قرآن کی ایک آیت سمجھنے کے لیے ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر اس آیت کو ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں جو 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا جو نفس ہے وہ تمہیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اب میں اگر جھوٹ بولتا ہوں، بے ایمانی کرتا ہوں، بچوں پہ ظلم کرتا ہوں یا کسی پہ بھی ظلم کرتا ہوں تو یہ اپنے نفس کے کہنے پہ کرتا ہوں۔ تو اب میرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ جب میں سارے کام اپنے نفس کے کہنے پر کرتا ہوں تو پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے باقی سارے گناہ معاف کر دیں گے اگر اس میں شرک کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو میرے سارے گناہ اگر جب نفس کی بیسس پر ہی ہیں اور اس کی بیسس پہ ہی میں گناہ کرتا ہوں تو معبود بنا کے کر رہا ہوں، تو میں کیا پھر میرا جھوٹ بولنا، کسی کی حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا، یہ سب شرک کے زمرے میں آئے گا؟ تو پھر وہ جو معاف ہوں گے وہ گناہ کون سے ہوں گے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کسی کو معبود بنا لیتا ہے اور پھر اس کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے، وہ جس طرف لے جائے وہ بھی ادھر جاتا ہے، جس طرف سے روکے اس سے رکتا ہے۔ یہی صورتحال بعض اوقات بندے کی اپنے نفس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے یہ بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے اس کے لحاظ سے اسے اپنی باغ عقل کے ہاتھ میں پکڑانی چاہیے، خواہش نفس کے ہاتھ میں اپنی باغ نہیں پکڑانی چاہیے۔ اس طرح کی بات جب کہی جاتی ہے تو یہ تمثیل کا اسلوب ہوتا ہے، اس پر فقہی احکام مترتب نہیں کیے جاتے۔ جیسے ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنی بیوی کو ہی ماں بنا رکھا ہوا ہے، ہر اسی کی خواہش پوری کرتے ہو، تو اس کے نتیجے میں وہ ماں نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جیسے انسان اپنے والدین کی بات کو ٹال نہیں پاتا، وہ بیوی کے معاملے میں یا بیوی شوہر کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کر رہی ہے۔ شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور ایک دوسری جگہ بھی اسی طرح بیان کیا ہے جیسے آپ نے فرمایا
وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں جس کو شرک کہتے ہیں وہ شرک ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات سے مانا جائے، اللہ کو کسی کی ذات سے مانا جائے، یا خلق میں یعنی تخلیق کے عمل میں، کریشن میں، یا اس کائنات کا نظم چلانے میں کسی کو یہ حیثیت دی جائے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ہو گیا ہے، تو یہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، وہ بھی اگر جانتے بوجھتے کیا گیا ہے۔ اس میں بھی اگر غلطی لگ گئی ہے، اس میں اگر بات واضح نہیں ہوئی، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے عذر کے طور پر قبول کی جائیں گی۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ شرک ہے، اس کے باوجود آدمی نے جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کیا، یہ آیتیں اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ اصل میں تمثیل ہے، یعنی اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ گویا تو نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو بعض اوقات جب ہم تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم تو چاند جیسے، اور کبھی کہتے ہیں کہ تم تو چاند ہو، یہ وہ اسلوب ہے۔ السلام علیکم سر، بلیس ٹو بی ہیئر ود یو سر۔ آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا جو علم و وقار کی ایک بہترین نمونہ تھی، ان کا آج انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے کچھ دعا کے الفاظ ہو جائیں تو۔ مجھے بھی ابھی معلوم ہوا چند منٹ پہلے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب ان کے لیے دعاگو ہیں۔ وہ ہماری تہذیب کی بڑی نمائندہ خاتون تھی، انہوں نے اردو ادب کی بھی بڑی خدمت کی اور لوگوں کو اپنی تہذیبی روایت سے واقف کرانے میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا۔ مجھے معلوم نہیں ابھی ہو سکا کہ وفات یہاں ہوئی ہے یا کسی دوسرے شہر میں۔ ہم سب ان کے پسماندگان سے بھی تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے اور ان کے سیئات سے درگزر فرمائے۔ میزان میں لکھا ہے کہ قرآن ہی ہمارے لیے معیار ہے اور میزان ہے، تو اس سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ قرآن عربی میں ہے اور ایک عام آدمی جو عربی سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ آپ کی رائے ہو یا کسی دوسرے عالم کی رائے ہو، جب اسے معیار کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو وہ صحیح و غلط کا فیصلہ کس طرح کرے گا، خاص کر قرآن کی آیات کے بارے میں۔ پھر اس سے ایک چیز یہ بھی ذہن میں آئی کہ کیونکہ جن معنی کا ابلاغ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ سے کیا ہوا ہے، جب دوسرا کوئی انہی معنی کا ابلاغ کرتا ہے اپنے الفاظ میں، تو کیا وہ الفاظ کفایت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معنی کے ابلاغ کے لیے الفاظ استعمال کر دیے ہیں جو محکم ہیں، تو اس طرح عام آدمی کس طرح سر فیصلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ کہ محکم الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے الفاظ موجود ہیں، پھر کیوں انسانوں نے بھی لکھا ہوا ہے تفسیر کے نام پہ، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی انہی معنی کا ابلاغ کر رہے ہیں، ایک طرف انسان کے الفاظ ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو کیوں نہ یہ کہا جائے کہ عربی زبان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے فرض ہے، کیونکہ واجب کے حصول کا ذریعہ بھی ہم نے ایسے پڑھا ہے کہ واجب ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو توفیق دیتا تو وہ اس کا اہتمام کرتے۔ مجھے اس سے اتفاق ہے کہ جس طرح دنیا بھر میں لوگ اپنی ضرورت کی زبانیں اپنی اگلی نسل کو سکھاتے ہیں، ہمیں بھی یہ فیصلہ علم و عقل کی روشنی میں کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان میں ہماری ایک قومی زبان ہے یا ہماری بعض مقامی اور علاقائی زبانیں ہیں، اگر آپ اصول تعلیم کے لحاظ سے دیکھیں تو مادری زبان میں تعلیم کی ابتدا ہونی چاہیے۔ باقی زبانیں بھی اپنی ضرورت کے لحاظ سے قومیں سیکھتی رہتی ہیں۔ خود یورپ میں صدیوں تک یونانی سکھائی جاتی تھی، گریک، اسی طرح اطالوی زبان سکھائی جاتی تھی جو پرانی لیٹن تھی، اب اس کو اٹیلین کہتے ہیں۔ اسی طرح وہاں بھی مقامی زبانیں تھیں، جیسے فرانسیسی ہے، انگریزی ہے، وہ بھی بچے سیکھتے تھے۔ تو یہ بہت اچھا ہو کہ ہمارے ہاں عربی زبان کو ہماری دینی زبان کی حیثیت سے ہر جگہ بچوں کو سکھایا جائے، جس طرح ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ ہم قرآن مجید ناظرہ پڑھنا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔
اگر یہی اہتمام اس طرح کر لیا جائے کہ وہ براہ راست قرآن مجید کی زبان بھی سیکھ لیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن بڑی سادہ زبان میں نازل کیا گیا ہے اور بہت کم حروف ہیں، یعنی بحیثیت مجموعی کوئی 1000-1500 کا ذخیرہ الفاظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری بات ادا کر دی ہے۔ آسانی سے یہ معاملہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ معاملہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مشرق بعید کے ممالک ہیں، جیسے ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں۔ ان سب ملکوں میں اپنی اپنی زبانیں ہی لوگ جانتے ہیں۔ عربی زبان کو سکھانے کا یہ اہتمام کوئی 1 2 4 نہیں، اب کروڑوں لوگوں کے معاملے میں نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی بھی دور دور اس کے امکانات نظر نہیں آتے، تو آپ ترجمہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، یعنی اب ان کے پاس ترجمہ پڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی 10-20 لوگ ایسے ہوں جو عربی زبان سے واقف ہیں یا براہ راست عربی زبان میں قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں، باقی لوگوں کو اپنی اپنی زبان ہی میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے یا سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کی خدمت اہل علم انجام دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ عام آدمی قرآن مجید کا ترجمہ ہی اب پڑھ سکتا ہے، اس کو اس کا مکلف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بڑی عمر میں اب اس زبان کو ضرور سیکھے۔ محنت کرے آدمی تو کچھ نہ کچھ اس میں استعداد پیدا کر لیتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا اہتمام کیا ہے، اور وہ دنیا میں صرف قرآن ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے قرآن مجید کا عام آدمی کے لیے پیغام، یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا تنہا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہم سب کو ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قیامت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، موت کے بعد ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس زندگی میں ہم سے کیا مطالبات ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہے جو ہم کریں گے تو وہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور کیا چیزیں ہیں جن سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے تو ناکامی کا اندیشہ ہے۔ یہ بنیادی پیغام اتنے سادہ اسلوب میں اتنی مرتبہ دہرا کر بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کوئی اس کا ناقص ترجمہ بھی اگر پڑھیں گے تو یہ پیغام بے کم و کاست پہنچ جاتا ہے۔ عام آدمی کو یہی رائے قائم کرنی ہوتی ہے، یعنی وہ علمی باریکیوں میں نہیں جاتا، اس کو تو موٹی موٹی بات جاننی ہے، میرے پروردگار کا پیغام کیا ہے، مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، میرے دین کی حقیقت کیا ہے، مجھے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا پابند کیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، جس کو ہمارے ہاں اوامر اور نواہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن مجید کا سادہ ترجمہ بھی آپ سن لیں اور پڑھ لیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی غلطی باقی رہ جائے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی علمی مطالعے کی سطحیں۔ وہ میں آپ سے سچ عرض کروں کہ اس وقت جن لوگوں کی مادری زبان عربی ہے وہ ان کے لیے بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ وہ علماء ہی سے مطلوب ہیں، انہی کو ان تک پہنچنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے باہر زندگی لگانی پڑتی ہے۔ تو یہ سطح ہر آدمی سے چونکہ مطلوب ہی نہیں ہے تو اسے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو شوق ہو کہ میں اس میں بھی کچھ آگے بڑھوں، تو جس طرح دنیا کے دوسرے علوم میں ہم ماہرین کی مدد لیتے ہیں، وہ ان کی مدد سے اپنی ترقی کے لیے مزید اقدام بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ ماہرین اب دنیا کی ہر زبان میں پیدا ہو چکے ہیں، ان کی تفسیریں موجود ہیں، آپ ان کا تقابلی مطالعہ کر کے اس راہ میں بھی قدم بڑھا سکتے ہیں۔ تاہم یہ راہ آپ کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، یہ شوق کی راہ ہے۔ لازم جو کچھ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ قرآن مجید ایک عام آدمی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، اور ایک عالم کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب۔ اس میں یہ دونوں سطحیں اللہ تعالیٰ نے خود مربوط رکھی ہیں، تو اس وجہ سے عام آدمی کو وہ مشکل پیش آنی نہیں چاہیے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔
میرا سوال ابھی جو آپ نے بتایا زبان کے حوالے سے کہ ہر چیز کو فنا ہے، فنا سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ چاہے انسان ہو، زبانیں ہوں یا تہذیب ہو، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان بحیثیت زبان یہ لافانی ہے، کیونکہ اس کو تو قیامت تک رہنا ہے اور کتاب کو بھی رہنا ہے، تو اس پہ فنا کا قانون لاگو نہیں ہوگا کیونکہ یہ قیامت تک رہنی ہے؟ اور میرا جو چونکہ آپ نے یہ بیان کیا اس لیے دیکھیے ہر چیز کی ایک عمر ہے، انسانوں کی عمر اور ہے، درختوں کی اور ہے، جانوروں کی اور ہے، اجرام فلکی کی عمر اور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب سائنسدان بتاتے ہیں کہ سورج کی کیا عمر ہے، چاند کی کیا عمر ہے، ان کی بھی ایک عمر ہے۔ تو اس طرح زبان کی بھی ایک عمر ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس وجہ سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ اب اس زبان کو قیامت تک کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ پچھلے 1500 سال اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ہماری اردو 300 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ انگریزی زبان کے ماہرین سے بات کیجئے تو وہاں پر بھی 400-500 سال کے پہلے کی زبان ناقابل فہم ہو گئی ہے، لیکن قرآن مجید عربی زبان اور عربی ادب کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پکڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کا اعلیٰ ترین معیار آج بھی وہی ہے۔ وہ آج بھی عربی زبان کی باقی سب کتابوں کے مقابلے میں انتہائی آسان ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر آپ اس کی عربی زبان کو کسی حد تک بھی عام کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو آپ کے بچے بھی آسانی سے اس کو پڑھ لیتے۔ تو اس لیے امید ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے، اور موجودہ زمانے میں ایسے ذرائع انہوں نے پیدا کر دیے ہیں، کسی زبان، تاریخ یا افراد کی کاوش کے بھی اب مرنے کے امکانات کم و بیش معدوم ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہی دور کے ایک جلیل القدر عالم نے ایک مرتبہ دبئی میں، مجھے یاد ہے، ایک مجلس میں یہ فرمایا تھا، تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ اب دنیا میں اسلام کا کوئی بڑا عالم نہیں مرے گا، اس لیے کہ آپ جب چاہیں گے اس کو بات کرتے ہوئے، اپنا موقف بیان کرتے ہوئے، ذرا انگلی کے ایک نشان میں چاہیں گے تو سن لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ پہلے تو آپ کو لکھ کر محفوظ کرنا ہوتا تھا، یاد کر کے محفوظ کرنا ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اب اس کی حفاظت کے کیا کیا اہتمام ہو گئے ہیں۔ تو قرآن مجید کی زبان بھی اللہ نے چاہا تو اسی طرح محفوظ رہے۔ جی، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے حقیر انسان کو یہ موقع ملا کہ آپ جیسے عظیم استاد عالم سے میں مخاطب ہو سکوں اور سوال کر سکوں۔ ہم زندگی میں اپنی بیشتر زندگی کے واقعات اور حالات میں ایسی سچویشنز کا سامنا کرتے ہیں کہ جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ بڑی ہی غیر موزوں سچویشن بھی ہوتی ہے۔ یہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بدل سکیں کسی طریقے سے۔ بے شمار ایسے سچویشنز میں کے بعد بھی ہمارا محاسبہ، ہمارا حساب کتاب آخر میں، جبکہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس اختیار و ارادہ انتہائی محدود ہے، بلکہ جتنا اختیار و ارادہ موجود ہے ہمارے پاس، اس میں بھی اگر کبھی ہم نے زندگی میں جو فیصلے لیے ہوں ان کو 5, 10, 15, 20 سال پلٹ کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہی غلط کیا ہوا ہو۔ اس تناظر میں یہ حساب کتاب اور گناہ اور ثواب کے اگینسٹ میں قیامت کے روز جو ہمیں جزا اور سزا کا تصور ہے، یہ کہیں غیر انصافی تو ناانصافی تو نہیں ہے، اس پر مبنی کوئی ایسا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو تصور اسلام جس طرح سے ہم نے اڈاپٹ کر رکھا ہے، اس میں یہ میں بعضوں کا جسارت نہ ہو جائے لیکن پڑھتے وقت بھی ہماری کتابوں میں، ترجموں میں، لٹریچر میں، ہم اپنے سے سامنے جو لوگ مخاطب ہوتے ہیں غیر مسلموں سے، ان سے ایون مخاطب کرتے ہوئے بھی ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت ہی تحقیرانہ سا ہوتا ہے، جس میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم ان کی تذلیل کر رہے ہیں، ایون تنقید کرتے وقت بھی۔ ذرا اس پہ کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ رویہ تو کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے انسانیت کے رشتے سے ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے پروردگار نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ خود اس نے انتہائی گمراہ لوگوں کو بھی جب خطاب کیا ہے تو اسی طرح خطاب کیا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس میں کبھی تحقیر کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو تعلیم دی ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے۔ اس لیے اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے
اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تکبر کو معاف نہیں کرتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تکبر کی تعریف فرمائی تو یہ کہا کہ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے، بطر الحق و غمط الناس. ایک یہ کہ آدمی کسی حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے مقابل میں اکڑ کر بیٹھ جائے، اور دوسرے یہ کہ انسانوں کو حقیر سمجھے. تو یہ تکبر ہے، اور تکبر کی سزا قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. رہی بات اختیار کی تو اطمینان رکھیے، جس اختیار کا ہم شعور رکھتے ہیں ہم اسی کے لیے جواب دیں، اور یہ شعور کسی انسان پر مشتبہ نہیں ہوتا. چنانچہ دنیا میں بھی ہم نے جزا و سزا کا سارا نظام اسی اختیار پر بنایا ہے. جس طرح ہم یہاں اس اختیار سے واقف ہیں، اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دیں. جتنا اختیار ہے، جس درجے میں ہے، اس میں اللہ امتحان کر رہا ہے. ہمارے اختیار کا وہ دائرہ جس میں امتحان ہو رہا ہے وہ تزکیے کا دائرہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم دنیا میں جو کر رہے ہو، جس طرح کے بھی اقدامات کرتے ہو، جو عمل اختیار کرتے ہو، جو رائے دیتے ہو، ان سب میں میرا مطالبہ، یعنی باقی دنیا میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ملحوظ رکھنا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مطالبہ کیا ہے؟ پاکیزگی. اس کا میں نے تمہیں شعور دیا ہے، اور یہ پاکیزگی اگر میری جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو میرا اولین بھی اور آخرین مطالبہ بھی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے پاکیزگی اختیار کر لی وہ فلاح پا گیا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. تو ہمارا امتحان اور ہماری جواب دہی صرف اس دائرے میں ہے. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی شعور انسان کو دیا ہے. جن چیزوں میں آپ بے بس محسوس کرتے ہیں، جن فیصلوں میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا، ان کے لیے دنیا میں نتائج نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں شعوری احساس کی بنیاد پر جواب دہی ہوگی، اور اس شعوری احساس میں ہم جس طرح دنیا میں فیصلے کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے. اور 3 ہی چیزیں ہیں جو وہاں پوچھی جائیں گی: بدن کی پاکیزگی یا تزکیہ، عربی میں تزکیہ کہتے ہیں، اردو میں پاکیزگی پیوریفیکیشن، بدن کی پرونوش کھانے پینے کی، اور اخلاق کی، سب سے بڑھ کر اخلاق کی. اس میں کسی انسان کو کبھی ادنا فریب بھی نہیں حاصل. وہ ٹھیک فیصلے کرتا ہے اور اس کا پورا شعور رکھتا ہے. اس میں دنیا کے حالات کبھی اثر انداز نہیں ہوتے. آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم جواب دہ ہیں، اور اس کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے کمال پاکیزگی کے ساتھ عطا فرما دیا. جو آپ نے تکبر کی بات کی ہے، میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس یہ ہے کہ تکبر، مجھے تو خوش فہمی یہی رہی کہ مجھے نہیں ہے تکبر، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلیش بیک آتا ہے، کوئی پرانا ٹائم آپ کو یاد آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تکبر کیا تھا. سو یہ آئی تھنک یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے شاید، جس میں آپ کی اویئرنیس، سیلف اویئرنیس بڑھتی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی ایسی پریکٹسز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم زیادہ اس بارے میں اویئر ہو سکیں؟ ایسے تمام معاملات میں ہر روز اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. جب بہت دیر بعد ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات غلط رائے قائم کرتے ہیں. آج میں نے کیا کیا ہے، کیا حالات درپیش تھے، کون سا معاملہ تھا جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری نہیں کی. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ قریب میں وہ صورتحال گزری ہوتی ہے. تو روزانہ جب آپ بستر پر جائیں تو ایک نظر اپنے 10-12 گھنٹوں کے معاملات پر ڈال کے ضرور دیکھ لیا کریں. یہ خود احتسابی ہوتی رہے تو آدمی کو توبہ کی توفیق حاصل رہتی ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تکبر کی بات ہو گئی ہو، کسی کی غیبت ہو گئی ہو، کسی کی برائی آپ نے غلط جگہ پر بیان کر دی ہو. ایسے تمام معاملات میں پھر بڑا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کی تلافی کر لیں، اس سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. اس سے دونوں فائدے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر فوراً رجوع کیا جائے تو وہ گناہ کو لازماً معاف کر دیتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روزانہ اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں تو نفس انسانی ایک سجیشن کی طرح اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ دیر کے بعد جیسے آپ کوئی مشروب پئیں اور بعض اوقات اس کی لت لگ جاتی ہے تو آپ نیکی کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ نفس میں اضمحلال کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اپنے روزمرہ کا معمول بنا لینا چاہیے کہ میں اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر سونے سے پہلے ضرور ایک نظر ڈالوں گا. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ پھر کبھی اس طرح آپ کو پچھتاوا لاحق نہیں ہوگا. السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال آپ سے سفرنگ کے حوالے سے ہے کہ اس دنیا میں اتنی سفرنگ کیوں ہے؟ اگر خدا آپ کا امتحان لے رہا ہے تو اس دنیا میں جو بہت چھوٹے بچے، پیٹس یا پھر جانور موجود ہیں جو کہ بہت بیسک چیزیں بھی کمپریہینڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا امتحان لینا یہ کس طرح سے جسٹیفائڈ ہوگا؟ جیسے کہ ابھی لاہور میں ایک پیٹ مارکیٹ کو ڈیمولش کیا گیا. یا پھر اگر یہ اس طرح سے ہے کہ ابھی آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے لیکن آپ کو آخرت میں اس کی جزا دی جائے گی، تو یہ تو اس طرح سے ہو گیا کہ کیونکہ میرے پاس پاور ہے تو I'll beat you right now but I'll buy you a treat later. اور میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے صمد، جس کا معنی ہے بے نیاز، لیکن قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تھوڑی کانٹراڈکٹری ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے میں تھوڑی رہنمائی کریں. میری بہن، یہ فیصلہ تو خالق نے کیا ہے کہ وہ ہمیں یہاں کیوں بھیج رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی امتحان نہ لیتا، جیسے بہت سی مخلوقات اس سے بالاتر اس نے پیدا کر دی ہیں، ہمیں بھی پیدا کر دیتا. لیکن اس نے یہ کہا کہ میں ابدی زندگی دے رہا ہوں. یہ ابدی زندگی، ابدی کا محض لفظ ہم بول لیتے ہیں، ایٹرنل لائف. ذرا تصور کر کے دیکھیں وہ کیا چیز ہوگی. اس ابدی زندگی کے لیے یہ کوئی 50-100 سال کا امتحان ہے. اس ابتلا میں اس نے انسانوں کو بھی ڈال دیا ہے اور اپنی دوسری بہت سی مخلوقات کو بھی ڈال دیا ہے. جانوروں کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن بعید نہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. جنات کے بارے میں بحث ہو گئی، عربوں میں چونکہ کچھ توہمات تھے تو وہ زیر بحث آ گئے ہیں. قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ان کا بھی ایسے امتحان ہو رہا ہے. ان کے امتحان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اہتمام کیا ہے. اس ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر جس طرح ہماری طرف بھیجے ہیں ان کی طرف بھی بھیجے. ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی دوزخ. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ہم نہیں، بعض دوسری مخلوقات بھی اسی ابتلا میں ڈال دی گئی ہیں. یہ فیصلہ اس پروردگار کا ہے، اب ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی حق بھی اپنے خالق پر قائم نہیں ہوتا. اور اس نے اپنے بارے میں 2 باتیں بالکل واضح طریقے پہ کہہ دی ہیں. ایک یہ کہ میں خالق ہوں تو میں فعال لما یرید ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. اس کے ساتھ مزید تنبیہ کر دی ہے کہ لا یسأل عما یفعل، میں کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہیں. تو اس لیے ہم عاجز بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کی آزمائش کو سمجھیں. یہ آزمائش ہماگیر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میری ہو رہی ہے، بعض اوقات میرے اوپر آنے والے ابتلا سے آپ کی ہو رہی ہے، اور آپ کے اوپر آنے والی مصیبت سے میری ہو رہی ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ سیدنا یعقوب اور سیدنا ایوب 2 پیغمبروں کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ ان کو کس کس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اس ابتلا میں ڈالا. خاص طور پر ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انہوں نے قصور نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں تھا. ان کی قوم کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بہت مال و دولت دے رکھی ہے، اس کے پاس خدم و حشم ہے،
یہ اگر اللہ کی بندگی کرتا ہے تو کیا بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محض یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ میرا بندہ یہ سہولتیں یہ نعمتیں پا کر صرف شکر گزار نہیں ہے، وہ اپنے باطن میں شکر گزار ہے. ان کو ایسی تکلیف میں مبتلا کیا جس کا تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بچوں کو تکلیف آ گئی ہے، بوڑھوں کو آ گئی ہے. یہ سب ہم لوگوں کا امتحان ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے ہی بوڑھے والدین ہوتے ہیں، بعض موقعوں پر وہ ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس میں غور کیجئے کہ ان کا تو جو کچھ امتحان ہو رہا ہوتا ہے سب سے بڑھ کر اولاد کا ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اس موقع پر پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا تھا، یا گلے سے اتارنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ بڑا ہماگیر امتحان ہے. اس امتحان کو قبول کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے. جب ہم وہاں حاضر ہوں گے تو اس نے اطمینان دلایا ہے، بلکہ اس کو ایک موقع پر مشاہدے میں ڈال دیا کہ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ کتنی حکمتوں پر مبنی تھا، اس میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھا گیا تھا. ابھی اس دنیا میں تو تم چند چیزوں کو سمجھ لیتے ہو، اس سے آگے تمہارے لیے غور کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو یہ پردے وہاں اٹھا دیے جائیں گے. اطمینان رکھیے. اس میں ارشاد فرمایا کہ ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اور اگر یہاں کوئی تکلیف آئی ہے تو چونکہ ابتلا کا معاملہ تھا، میں اس کا اس درجے میں ازالہ کروں گا کہ جس کا یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا. تم جب دیکھو گے کہ میں اس کا ازالہ کروں گا تو نہال ہو جاؤ گے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. اب ہمارے پاس یہی انتخاب ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح دوب مکالمہ کر کے اپنے آپ کو خراب کر بیٹھیں، اور یا اس حقیقت کو مان کر اس ابتلا میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. ہماری سعی و جہد کو کامیابی کی طرف گامزن ہونا چاہیے. ہمیں اس راستے پر اس طرح چلنا ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں وہ بشارت مل جائے کہ یہ بندہ راضیتم مرضیہ میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. میری بہن، میری گزارش یہ ہے کہ خدا کی ساری حکمتوں کو پانا آسان نہیں ہے. یہی در حقیقت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں بتایا گیا تھا. اس میں تینوں مثالیں دے کر یہ بتایا گیا کہ ہم تمہیں ذرا سا پردہ اٹھا کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی سامنے کیا ہو رہا ہے؟ ایک نوجوان لڑکا مر رہا ہے. پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. سامنے کیا ہو رہا ہے؟ ایک غریب آدمی کی کشتی ٹوٹ رہی ہے. پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ بھی سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا. چند چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو دکھا کے کیا تعلیم دی گئی کہ خدا کی حکمتوں پر یقین رکھو. یہی عقل کا فیصلہ ہے. تو اس وجہ سے اس سب کچھ کو اس زاویے سے، اس نظر سے ہمیشہ دیکھنا چاہیے. رہی یہ بات کہ اللہ بے نیاز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ ہماری کسی چیز کے لیے منتظر نہیں بیٹھا ہوا. ہم اس کی مخلوق ہیں. اس نے ہمیں بنایا ہے. یہ بتایا ہے کہ جب تم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہو تو تمہیں پہچاننا چاہیے کہ تم کیا ہو. تو ہم اس کے بندے ہیں. یہ جو آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں کوئی نیاز، کوئی پرواہ، کوئی احتیاج نہیں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی. ہمیں یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ تم بندے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے بندے بن کر رہا کرو. یہ حقیقت سمجھائی گئی. میرا سوال 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے. 27ویں آئینی ترمیم آج سینٹ کے سامنے بھی بحث کے لیے پیش کر دی گئی ہے. اس میں جو چیز تھوڑا سا بحث کا موضوع بن سکتی ہے وہ جو اداروں کی آپس میں سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے. سو وہ آپ کانسیپٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس ترمیم کے نتیجے میں ایک تو سپریشن آف پاورز میں جوڈیشری کا جو رول رہ جائے گا ملک میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا جو استثناء دی جا رہی ہے کچھ مزید عہدے کریٹ کر کے، اور جو پہلے سے عہدے داران موجود ہیں ان کو، اس استثناء کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ
اسلامی نقطہ نظر سے پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے دین میں یا اللہ کے دین نے جو ہدایت ہمیں ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں دی ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اس سے پہلے جو استثناء موجود تھے وہ بھی نہیں. یعنی جب ہم کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو دو طرح کے کام انجام دیتے ہیں. ایک وہ کام ہے جن کا تعلق ہماری منصبی ذمہ داری سے ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی علاقے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے تو وہ اپنے منصب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے احکام دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے. ان سے متعلق یہ استثناء تو ہمیشہ موجود ہے کہ وہ اپنے انتظامی معاملات میں اپنے ہی ذمہ دار لوگوں کے سامنے جواب دے، وہی اس کا محاسبہ کریں گے. لیکن اخلاقی معاملات میں کوئی استثناء اس کو نہ اس موقع پر ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ذمہ داریوں کے منصب پر فائز کیے گئے، خلفائے راشدین نے جو ذمہ داریاں قبول کیں یا دوسروں کو دیں، ان میں کبھی اس طرح کے کسی استثناء کا کوئی سوال نہیں کیا. اخلاقی معاملات ہر وقت جواب دہی کے کٹہرے میں انسان کو کھڑا کرتے ہیں اور ان کے لیے اس کو پیش ہونا چاہیے. یہ تو اصولی بات ہے. اب رہ گئی یہ چیز کہ مختلف انظامی معاملات میں آپ اپنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کس طرح جواب دہ ہوں گے. کیا اس میں عام آدمی کی کوئی شکایت اگر کسی کے پاس پہنچتی ہے تو اس پر کیا معاملہ ہوگا؟ آپ اس کے پروسیجر بنا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ جواب دہی ہوتی بھی نہیں جو اخلاقی معاملات میں ہوتی ہے. اخلاقی معاملات کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے چوری کر لی ہے، کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا ہے، وہ بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہے لیکن اس نے قانون کی صریح خلاف ورزی کر دی ہے، اس نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کا اقدام کیا ہے. اس میں کوئی استثناء اسلامی قانون میں یا اللہ کی شریعت میں نہیں دیا جا سکتا. ہمارے ہاں جو صدر مملکت کو بعض معاملات میں استثناء حاصل رہا ہے وہ بھی کبھی خلفائے راشدین کو حاصل نہیں ہوا، اور ہمارے دین میں بھی اس کی اس درجے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. انتظامی اقدامات البتہ بالکل الگ ہیں، وہ اخلاقی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تدبیری ہوتے ہیں، اور تدبیری معاملات میں استثناء بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اس کو آپ ایک قاعدے، ضابطے اور پروسیجر میں لا بھی سکتے ہیں. یہ دونوں کا فرق بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ ایک پہلو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو نظام اختیار کیا گیا ہے وہ ایک آئین کے مطابق اختیار کیا گیا ہے. اس آئین کی بنیاد اسی چیز پر رکھی گئی ہے کہ اس میں عدلیہ کا اپنا ایک دائرہ ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ ہے، اور اسی طرح سے مقننہ کا اپنا ایک دائرہ ہے. یہ چیز دور جدید میں پیدا ہوئی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ جدید جمہوری معاشروں سے پہلے اس طرح کی تقسیم کار نہیں ہوتی تھی. یعنی مقننہ بھی وہی ہوتی تھی، انتظامیہ بھی وہی ہوتی تھی، عدلیہ بھی وہی ہوتی تھی. خود خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھ لیجئے، بعد کے زمانوں میں بھی عدلیہ کوئی اس طرح متعین طور پر اپنے فرائض نہیں انجام دے پاتی تھی. یہ ایک تدبیری عمل ہے جو انسان نے اپنے تجربات سے کیا ہے، اور بڑی حد تک اس کا مقصود وہی ہے جو امریکی دستور میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ طاقت ہمیشہ کرپٹ کر دیتی ہے. لہٰذا ان تینوں اداروں کو، یعنی عدلیہ کو، انتظامیہ کو اور مقننہ کو، اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے. اس سے چیک اور بیلنس کا ایک نظام پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کی طاقت کے بے لگام ہونے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے. اس کے پیچھے یہ چیز ہے. اس میں پھر ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح الگ الگ کیا جائے. اس کے بہت سے ماڈل دنیا میں موجود ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی آزمائے گئے ہیں. آپ مسلمان ملکوں میں اگر دیکھیں 57 ملک ہیں تو ہر جگہ اس کی نوعیت مختلف ہے. اسی طرح سے یورپی ملکوں میں بھی اس میں بہت تفاوت ہے، بہت فرق ہوتا ہے. اب مثلا امریکی عدلیہ جس طریقے سے وجود پذیر ہوتی ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان پر کھلی بحث ہونی چاہیے.
پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے، دانشوروں میں بھی ہونی چاہیے، اور جب بھی کوئی اس نوعیت کا اقدام کیا جائے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ علمی اور عقلی طور پر بحث مباحثے سے گزر کر اختیار کیا جائے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ لازمی طور پر اقتدار میں یا اختیار میں توازن پیدا کر دے گا۔ یہ توازن ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت البتہ ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو شروع تو کر بیٹھے، لیکن ہمارے ہاں بعض مقتدر قوتوں نے جمہوریت کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ ملک جب سے وجود میں آیا ہے، اس میں اس کو اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ دو امراض پیدائشی ہیں، ایک سول اور ملٹری کشمکش اور ایک مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش۔ یہ کشمکش ہے جو ہمیں وراثت میں ملی ہے، اس کو لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ پیدائشی طور پر موجود ہے۔ اس کو دور کرنے، اس کو ختم کرنے کی کئی کوششیں خود میرے اپنے زمانے میں ہوئی ہیں۔ 50-60 سال میں نے ان کوششوں کو دیکھا ہے۔ اس میں وہ زمانہ بھی تھا جب ایوب خان صاحب نے یہ کوشش کی، پھر وہ زمانہ بھی تھا ضیاء الحق صاحب نے اس کو اسلام کے زاویے سے دیکھا بھی، دکھانا بھی چاہا، غلط دیکھا، صحیح دیکھا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بہت سے مراحل ہم نے دیکھے۔ ہمارے دستور کو بھی ایک مرتبہ جب وہ بن گیا تو اسی کشمکش کی وجہ سے بہت مراحل سے گزرنا پڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ 27ویں ترمیم کی جا رہی ہے۔ ترمیم اسی لیے ہوتی ہے، ویسے تو امریکی دستور میں بھی 27 ہو چکی ہیں، لیکن وہ 250 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں۔ ہم نے بھی 70-75 سال میں بہت تجربات کر کے دیکھ لیے ہیں۔ اس وقت بالآخر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب یہاں ہم فوج کی دستوری حکومت قائم کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہو جائیے، اس میں ہو سکتا ہے کہ 28ویں اور 29ویں ترمیم بھی کرنی پڑ جائے۔ مختصر سا سوال ہے، ایک دینی حلقوں میں ایک اصطلاح بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے یہاں، ضروریات دین، کتب و رسائل میں اس کی باقاعدہ فہرست بھی ملتی ہے۔ آپ اس اصطلاح کو کس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ اصطلاح تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کو جب متعین کیا جاتا ہے تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں اس میں صحیح طریقہ اسی طریقے کو سمجھتا ہوں جو رسول اللہ نے اختیار کیا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، وہ پورے دین کو بیان کرتا ہے، صرف دین ہی کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو خبردار بھی کرتا ہے، اور اب قیامت تک وہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور پیغمبر بھی ہے، دونوں کام انجام دے رہا ہے، انذار بھی کر رہا ہے اور دین کی ہدایت بھی پہنچا رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی جس پر ہم سب عمل پیرا ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب تفصیلات آپ نے بتا دی تھی۔ اس کے بعد اسی سوال کے جواب میں، یہ جو سوال آپ نے کیا ضروریات دین، رسالت مآب نے اپنی زندگی میں ایک مکالمہ کیا ہے۔ وہ مکالمہ ہمارے ہاں حدیث کی ہر کتاب میں نقل ہوا ہے۔ یہ مکالمہ جبریل کے ساتھ کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو انسانی صورت میں بھیجا، وہ تشریف لائے، صحابہ کی مجلس میں آ کے انہوں نے چند سوالات کیے، وہ سب ضروریات جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بیان کر دی گئی۔ انہوں نے جو سوالات کیے اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے گن کر بتا دیا کہ یہ 5 چیزیں ایمان ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ مکالمہ اس لیے کیا گیا کہ ایمانیات کی فہرستیں اہل سنت الگ، شیعہ الگ بنا کر لوگوں کو خراب نہ کریں، بلکہ جبریل یہ فہرست بنا کے دے دیں اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے اس کی تصویب ہو جائے۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، اس کا بھی رسالت مآب نے بالکل متعین جواب دیا، اور وہ چیزیں گن کے بتا دیں کہ یہ چیزیں اسلام ہیں، ان میں کوئی انحراف، کوئی الحاد نہیں ہونا چاہیے، ان کو ملحوظ رکھیں۔ یہ واضح تھا کہ تصوف جب آئے گا وہ دنیا کا عالمگیر مذہب ہے، وہ مسیحیوں کے ہاں بھی ہے، وہ یہود کے ہاں بھی ہے، وہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے،
وہ بدھوں کے ہاں اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہے، وہ آئے گا، وہ ہر امت میں آیا ہے، تو وہ آ کے کسی جگہ سے نقب لگائے گا، وہ نقب اس نے احسان کے تصور سے لگائی ہے۔ اس موقع پر تیسرا سوال یہ بھی کیا گیا کہ احسان کیا ہے، بتا دیا آپ نے کہ احسان یہ ہے۔ اور قیامت کے معاملے میں بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی دکان لگائے رکھیں گے، کسی مہدی کسی مسیح کی، اس کا بھی آپ نے بالکل دو ٹوک جواب دیا کہ یہ نشانیاں ہیں اس کی، ان کو ملحوظ رکھنا۔ تو میرے نزدیک یہ جواب غیر معمولی جواب ہے، اس کے بعد کسی شخص کے جواب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ ضروریات دین کا عنوان دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن رسالت مآب کے اس جواب کے بعد میں کسی اور کے جواب کو قابل التفات ہی نہیں سمجھتا۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہے اس پر تو ہمیں یقین ہے، جیسے چاند ستارے، یہ زمین، ہوا کو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں پر ہمیں یقین تو نہیں ہوتا، صرف ایمان ہے، جیسے قبر، آخرت۔ تو یہ اس پہ تو ہمارا صرف ایمان ہے، یقین تو ہمارا نہیں ہے نا۔ تو یہ یقین کس طرح آئے گا؟ یہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمانیں بنائی ہیں، تو یہ 7 زمینیں کیا مطلب؟ یہ ہماری طرح اور لوگ بھی، کوئی اور زمینیں بھی ہے اس طرح 6 اور؟ تو اس سوال کا جواب۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عاقل مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے۔ ہمارے پاس علم کے 2 قطعی ذرائع ہیں، ایک یہ کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان سے براہ راست دوچار ہوتے ہیں، اس سے جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ وہ ہمارا ادراک ہے، ہم ان کو پرسیو کر لیتے ہیں، آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، کان سن لیتے ہیں، اس سے ہمارا تعلق مادی دنیا سے قائم ہوتا ہے۔ ہمارے باطن میں بھی کچھ حواس ہیں، ہم اپنے درد کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے رنج اور غم کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ہمارے براہ راست تجربے میں آتا ہے۔ تو اس طرح باطن کے حواس ہیں، ظاہر کے حواس ہیں۔ ہمیں ان حواس کے ذریعے سے جو ادراک حاصل ہوتا ہے، عقل اس کو فہم میں بدلتی ہے۔ یہ ہمارے علم کی بنیاد ہے، اسی کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم فلاں اور فلاں چیز کو دیکھ لیتے ہیں، تو صرف دیکھتے نہیں ہیں، سنتے بھی ہیں، ہم اس کا لمس بھی حاصل کرتے ہیں۔ غرض 5 حواس باہر ہیں، ایسے ہی ہمارے باطنی حواس ہیں۔ ان سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں استدلال کر کے نامعلوم سے معلوم تک پہنچنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے۔ عقل جس طرح سے فہم اور ادراک حاصل کرتی ہے، اسی طرح سے استدلال کرتی ہے، ریزننگ کرتی ہے، اور ریزننگ کر کے وہ چیزیں جو مشاہدے میں نہیں آتی ان کا وجود پیدا کر دیتی ہے۔ اس میں 2 ایسی چیزیں ہیں جن کو جب آپ ان سے دوچار ہوں گے ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ مثلا آپ کسی اثر کو دیکھ کر اپنے شعور کی ساخت سے مجبور ہیں کہ مؤثر کو مانیں، آپ کسی فعل کو دیکھ کر اپنے شعور کی ساخت سے مجبور ہیں کہ فاعل کو مانیں، آپ کسی فعل کی صفات کو دیکھ کر اپنے شعور کی ساخت سے مجبور ہیں کہ وہی صفات اس کے فاعل میں بھی قبول کریں۔ یہ لازمی علم ہے جو ہمیں عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک ہمارے علم کے حدود ہیں۔ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، جیسے قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ہمیں خبر سے معلوم ہوا ہے۔ ایسے ہی جیسے میں US میں رہتا ہوں تو میں آپ کو خبر دوں کہ فلاں شہر میں یہ چیز ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک علم مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے یا حواس کے ذریعے سے، ایک علم استدلال سے حاصل ہوتا ہے جس کی میں نے ابھی مثال دی آپ کو، اور ایک علم خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ خبر کو آپ پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، جس طریقے سے فہم و ادراک کے لیے عقل فیصلہ کرتی ہے، استدلال کے لیے بھی عقل فیصلہ کرتی ہے، خبر کے لیے بھی عقل ہی فیصلہ کرتی ہے۔ تو ان تینوں ذرائع سے حاصل ہونے والے علم کو الگ الگ جاننا چاہیے، ان کو آپس میں خلط ملط نہیں کرتے۔ جو علم جس ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ اسی سے حاصل ہوگا۔ آپ کو یہ میز دکھائی جا سکتی ہے،
لیکن اگر آپ کبھی نیو یارک نہیں گئے تو آپ کو دکھایا نہیں جا سکتا، اس پہ استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ غور کیجئے، وہ سر تسر خبر پر منحصر ہے، یعنی دنیا میں جتنا علم بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے اسی پر حاصل ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں یا 7 آسمان ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم جس زمین کو اور اس کائنات کو دیکھ رہے ہو، یہ ایک کائنات ہے، میں نے اس کے علاوہ 6 اور بنائی ہیں، اور ان میں بھی اسی طرح ایک زمین بنائی ہے جس میں ظاہر ہے کہ زندگی ہے، جس میں مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب میرے سامنے قیامت میں جواب دہ ہو جائیں۔ کور آف دین ہے جس کو ہم کہتے ہیں نماز، اور قرآن ایک آخری کتاب۔ نماز جو کہ جس پہ ہم کافی لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس پہ جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا اور انسان کے اعمال میں شامل ہے یہ، تو میرا یہ سوال ہے کہ قرآن میں نماز کا ذکر تو بہت دفعہ آیا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کی بات بھی ہوئی ہے، سجدہ خدا کے نام پہ سجدہ کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، لیکن کہیں پہ بھی نمازیں کتنی ہوں گی، کتنی رکعت ہوں گی، یہ نہیں بتایا گیا۔ سیم گوز فار حج۔ حج میں یہ بتایا گیا کہ 4 مہینے تو ہیں جس میں حج کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ حرم کے مہینے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اس میں میں نے آپ کے سائڈ سے بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو سنی ہے جس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں سنت کو فالو کرنا چاہیے، قرآن میں جو ہے وہ تصحیح کی گئی ہے پرانی چیزوں کی۔ تو یہاں پہ میرا سوال ہے کہ یہ 2 لائنوں میں صرف نماز کے نمبرز، رکعت کے نمبرز اور 4 مہینوں کا نام لینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں مشکل تھا، جب یہ آخری کتاب تھی اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی؟ اور اس میں پھر کیوں نہیں بتایا گیا، اس میں اختلافات کیوں پیدا ہوئے کہ جس میں ہم یہ کوشچن کر سکیں قرآن میں نہیں ہے یہ چیز؟ یہ عملی چیزیں لفظوں میں بیان کرنے کی ہوتی ہی نہیں۔ اگر ایسا کیا جاتا تو اتنے اختلافات پیدا ہو جاتے کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ عملی چیزیں عملاً کر کے دکھانے کی چیز ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ نماز کوئی نئی چیز تھی، نہ روزہ کوئی نئی چیز تھی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو جب اب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اور سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان نسلاً بعد نسلاً اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ رسول اللہ سے صدیوں پہلے لوگ ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے، عرب اسی طرح نماز پڑھتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا ان کے ہاں، روزے رکھتے تھے۔ حج و عمرہ کی روایت حضرت ابراہیم کے زمانے سے ایک دن کے لیے منقطع نہیں ہوئی۔ خود رسول اللہ کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے نبوت سے پہلے حج کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اعتکاف کیا ہے۔ یہ حرام ہے، آپ کس لیے جاتے تھے؟ اعتکاف کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ کے دادا بھی بڑے اہتمام سے غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حرم میں بت رکھ دیے گئے تھے 200-300 سال سے۔ تو اس لیے یہ ساری روایت ایک زندہ روایت ہے اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر صلاۃ الخوف کو بیان کیا ہے لفظوں میں کہ اگر رسول اللہ موجود ہوں اور جنگ کے موقع پر لوگ آپ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہیں اور کثر بھی ہو جائے تو فوج اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر کیسے نماز پڑھے؟ آپ ذرا ان آیات سے مجھے اس نماز ہی کی تصویر نکال کے دکھائیے، یہ ناممکن ہو جاتا۔ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی پوری روایت میں جس طرح قرآن ہمیں صحابہ نے منتقل کیا ہے، نماز بھی ایسے ہی منتقل کی ہے، روزہ بھی ایسے ہی کیا ہے۔ ابھی بھی ہم اپنی مسجد میں بچے کو لے جائیں، وہ 3-4 دن جائے گا، دیکھ لے گا نماز کیا چیز ہے، کیسے پڑھی جا رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سوال ہوگا کر لیا جائے گا۔ قرآن میں یہ عبادات صرف ان چیزوں میں زیر بحث آئی ہیں جہاں لوگوں کے ذہن میں یا تو کوئی سوال پیدا ہو گیا یا کوئی فلسفے کی بات، حکمت کی بات سمجھانا مقصود تھا۔ ان کا طریقہ بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر ایسا کیا جاتا تو یہ تحصیل حاصل ہوتی اور یہ بات خود لوگوں کے لیے بڑے کنفیوژن کا باعث بن جاتی۔ قرآن نماز کا ذکر کرتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے، اس کا طریقہ ایک ایک شخص کو معلوم ہے۔ صحابہ کرام تو بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو دیکھنے سے بھی پہلے نماز کے پابند ہو گئے ہوئے تھے، تو یہ کوئی اجنبی چیز نہیں تھی۔
لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دین کو قرآن سے شروع کر بیٹھتے ہیں. دین قرآن سے شروع نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. نماز کی پوری تاریخ قرآن نے بیان کی ہے. کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اس گھر کو بنایا تو ہم نے اسے کہا کہ اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ سے 2000-2500 سال پہلے پوری طرح واقف ہے نماز کیا ہے، طواف کیا ہے، اور وہ اس گھر کو اسی مقصد کے لیے آباد کر رہے ہیں. تو جو چیزیں کسی قوم کی اتنی بڑی روایت ہوں ان کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لفظوں میں ان کا بیان بڑے مسائل کا باعث بن جاتا ہے. اگر مذہب علم کے حصول اور اہمیت کی بات کرتا ہے تو فلسفہ بھی علمیات کی شاخ میں علم کی تعریف اور پیمانے کی بات کرتا ہے. اگر اخلاقیات کی بات مذہب کرتا ہے تو فلسفہ بھی اپنی شاخ اخلاقیات میں یہی بات کرتا ہے. اور اگر اسلامی تاریخ اور مذہب حکمرانی کے اصول بتاتے ہیں تو یہی چیز فلسفہ میں بھی ہے. تو میرا سوال یہ ہے، تو کیا ہم فلسفہ اور مذہب دونوں کو ایک ساتھ باہم ملا کے انسان اور معاشرے کو درپیش چیلنجز کے حل اور ترقی کے حصول کے لیے اصول وضع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا کیا مذہب اور فلسفہ کو کسی حد تک آپس میں ملایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ان میں کوئی کلیش ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ٹکراؤ ہے تو کیا اس کا حل ہم نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں چیزیں الگ الگ مقاصد کے لیے ہیں. فلسفہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کی عقل کا استعمال ہے. ہم اس دنیا میں انفرادی طور پر تو 50, 60, 100 سال کے لیے آتے ہیں، لیکن قومی حیثیت سے صدیوں تک بعض اوقات ایک نسل کے بعد دوسری نسل زندہ رہتی ہے. قوموں میں کسی کی زندگی 1000 سال ہوئی، کسی کی 2000 سال ہوئی، کسی کی اس سے بھی زیادہ یا کم ہوئی ہے. پھر بحیثیت مجموعی انسانیت کی زندگی تو اب لاکھوں سال پیچھے گزر چکے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ابھی کتنے سال باقی ہیں. تو انسان فرد کی حیثیت سے، انسان قومی حیثیت سے اور عالم انسانیت، اس میں جینا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہم ایجادات کریں گے، مادے کو سمجھیں گے، باہمی تعلقات کو سمجھیں گے، نفس انسانی کا مطالعہ کریں گے. اس میں ہم مادے کے ظہور اور قوت کے ظہور کے ایک ایک پہلو کا جائزہ لیں گے. ہمیں دنیا میں سہولتیں پیدا کرنی ہیں، اپنے لیے حالات بہتر بنانے ہیں. ہمیں سیاست، معیشت، معاشرت میں قوانین بنانا ہوتے ہیں. اس طرح پے در پے انسانی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، انہیں پورا کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے فلسفہ اختیار کیا گیا تھا. فلسفے نے پھر مختلف علوم کو اپنے بطن سے جنم دیا ہے. یعنی اب اگر فلسفے کا لفظ آپ بولتے ہیں تو وہ ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات، ایتھکس اور میٹا فزکس کے لیے رہ گیا ہے. باقی علوم انڈیپینڈنٹ ہو گئے. یوں سمجھیے کہ جو بچے پیدا کیے ہیں وہ اب اپنی ذات میں بڑے ہو گئے ہیں. عمرانیات ہے، سماجیات ہے، طبعیات ہے، یہ سب فلسفے کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں. تو دنیوی زندگی، یہ 50, 60, 70 سال کی زندگی کیسے بہتر بنائی جائے، اس کے مسئلے کیسے حل کیے جائیں، اس میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کیسے کی جائے، اس کے لیے یہ دنیوی علوم ہے. یہ فلسفے کے بطن سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، پیدا ہوئے ہیں اور اب دسیوں کی تعداد میں ہیں. آپ دیکھیے نفسیات اپنی جگہ ایک باقاعدہ علم بن چکا ہے. اس میں اب کئی نئی شاخیں نکل آئی ہیں. عمرانیات، سوشیالوجی، سب اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ علوم ہیں. ان کا دائرہ، ان کے استعمال کی جگہ یہ دنیا ہے. اگر کوئی قوم اس دنیا کے لیے جو ضروری علم ہے، اور وہ یہی علم ہے، اس کو استعمال نہیں کرتی، اس کو قابل التفات نہیں سمجھتی، تو وہ دنیا میں شکست کھا جائے گی، دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. اس کے لیے ترقی کے مواقع ختم ہو جائیں گے اور وہ خائب و خاسر ہو کر رہ جائے گی. مذہب اس کے لیے آیا ہی نہیں. مذہب کا موضوع موت ہے. پیغمبر یہ خبر دینے کے لیے آئے ہیں کہ ایک دن اس دنیا کی زندگی کو ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ بعد کی زندگی کی منادی کرتے ہیں. اسی لیے پیغمبروں کو نذیر کہا جاتا ہے، خبردار کر رہے ہیں. ان کو بشیر کہا جاتا ہے.
وہ اس دنیا کے بعد یا موت کے بعد کی زندگی کی بشارت دے رہے ہیں۔ پیغمبر اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں کیا چیز کرنی ہے، دنیا میں کس چیز سے بہتری آئے گی، یہ نہ ان کا موضوع ہے، نہ ان سے اس کو پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اس زندگی میں کامیابی کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے یہاں زندگی بسر کرنی ہے، اپنی عقل کی روشنی میں بسر کیجیے۔ عقل کے استعمال سے فلسفہ پیدا ہوا اور فلسفے نے بہت سے علوم کو جنم دے دیا۔ اس دنیا میں یہی کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو موت کا انتظار ہے۔ اصل میں ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ موت ایک ناقابل شکست حقیقت ہے، پیغمبر اس کو موضوع بنا رہے ہیں۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آگے زندگی ہے تو اس میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو پیغمبروں کی تمام تعلیمات اس چیز کو بیان کرتی ہیں۔ وہ اخلاق کو بھی اس کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں، اس میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ہمیشہ الگ رکھیے، کبھی خلط ملط نہ کریں۔ عقل کا استعمال جس دائرے میں کرنا ہے اس میں عقل ہی کا استعمال کرنا ہے۔ فلسفے سے جس دائرے میں اور اس کے علوم سے کام لینا ہے وہاں انہی سے کام لینا ہے۔ اگر آپ ان سے کام نہیں لیں گے تو آپ ایک ایسے شخص بن جائیں گے کہ جس کو جب کینسر کی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خاک شفا ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ نہیں، اس کے لیے اسی علم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو دنیوی زندگی کے معاملات و مسائل کو حل کرنے کا علم عقل سے پھوٹا ہے، اور فلسفے کی صورت میں اس نے ابتدا کی ہے، اور اب دنیا میں 10 جو علوم میں تبدیل ہو چکا ہے، اور سائنس کی انکشافات بھی اسی سے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کسی مذہبی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بندے کو یہ سارا علم دے کر پیدا کیا ہے۔ مذہب کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، مذہب جس مقصد سے آیا ہے، اس کا تعلق میری اور آپ کی موت سے ہے، اور موت کے بعد کی زندگی سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو چیز جس جگہ ہے اس کو وہاں سے لینا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم دونوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے معاملات قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت کے معاملات کو دنیا کی زندگی میں خلط ملط کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو الگ الگ رکھیے۔ مذہب جو خدمت کرتا ہے وہ لازوال خدمت ہے۔ یعنی سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ تو 50-60 سال کی زندگی ہے، اور ذرا آدمی بڑھاپے کے قریب ہوتا ہے تو بےمانی ہو کے رہ جاتی ہے۔ کہ جو زندگی آپ کا استقبال کرنے والی ہے، بعد میں آنے والی ہے، جس زندگی میں موت کے فوراً بعد ہم داخل ہونے والے ہیں، اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس کے لیے خدا نے اہتمام کیا کہ پیغمبروں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ جو چیز ان سے لینی ہے وہ ان سے لیں، اور جو عقل سے لینی ہے وہ عقل سے لیں۔ ہم دعا گو ہیں آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے۔ میرا سوال جو ہے نظم قرآن کے حوالے سے، اصل میں اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے، کیا جو ہمارے اسلاف ہیں جیسے امام فرائی صاحب، مولانا محمد امین حسن اصلاحی صاحب، کیا ان سے کوئی اس نقطہ نظر میں آپ مختلف ہیں؟ اگر اختلاف ہے وہاں پر تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور محقق یا عالم دین ایک نئے نظم پر پہنچتا ہے، ظاہر قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر ظاہر نظم موجود ہے، لیکن ایک اور نظم کی دریافت پر پہنچتا ہے، تو یہ جو موجودہ فکر ہے جسے ہم فکر فرائی سے جانتے ہیں، تو وہ کس جگہ پر کھڑی ہوگی؟ بہت شکریہ سر۔ دیکھیے، نظم قرآن مجید میں ملحوظ ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے، مسلمانوں کے بڑے اہل علم ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہے ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے یہ کوشش بھی کرتے رہے ہیں کہ اس کو دریافت کریں، اس میں مشکل کیا تھی اس کو سمجھ لیں۔ مشکل یہ ہے کہ ایک نظم ہوتا ہے جو نثر کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور ایک نظم وہ ہوتا ہے جو شاعری اور ادب میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ادب کا ذوق ہے تو آپ اقبال کی 2 بڑی نظمیں کبھی پڑھیے، مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق۔ دونوں میں بڑا ہی خوبصورت نظم ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو تاریخ کی کتاب میں ہوتا ہے۔ تو ادب پارے میں کیا نظم ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کو دریافت کرنے میں لوگوں کو بڑی غلطیاں لگیں۔
امام فراہی نے اس کو دریافت کر لیا، اور جب کوئی چیز دریافت ہو جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سائنس کے اکتشافات ہو گئے، اس کو پھر لوٹایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ دریافت ہو گیا۔ اب دریافت ہو گیا تو پہلے مرحلے میں ایک چیز خام ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اس کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے دروازہ کھولا تو کمرہ دریافت ہو گیا، لیکن اس کی تفصیلات کے تعین میں وقت لگے گا۔ میز کہاں پڑی ہوئی ہے، کرسی کہاں پڑی ہوئی ہے، ترتیب کیا ہے، یہ روشنیاں کہاں کہاں ہیں، اس میں وقت لگے گا۔ وہ وقت لگا ہے اور اب بڑی حد تک ہم نے اس کو ایک متعین شکل دے دی ہے۔ اصول میں امام فراہی نے جس جگہ سے اس کو دریافت کیا ہے ابھی تک ہم کوئی اختلاف اس سے نہیں کر سکے۔ وہ جس طریقے سے ہے وہ بھی بالکل متعین ہے، اسی طریقے سے ہے، لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ پھر اس کی تفصیلات میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ نئی چیزیں نہیں دریافت ہو رہی ہوتی، وہ چیزیں جو پہلے اجمال میں ہیں وہ تفصیل میں بدلتی چلی جاتی ہیں، وہ بڑی حد تک بدل گئی ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کوئی اور اللہ کا بندہ پیدا ہو اور قرآن کا کوئی اور راز منکشف کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کے یعنی توقع سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھی عاجز انسان ہیں، آنے والا بھی کوئی آدمی ہی ہوگا۔ اگر کوئی چیز دریافت ہو جاتی ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کی تصدیق یا تردید کریں تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر تعصب سے بچائے اور ہم اس کا استقبال کریں، اور آنے والوں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو شاید غالباً ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی نہ کریں وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئیں۔ تو یہ میری سمجھ میں بات آج تک نہیں آئی کہ یہ کیسی بات ہے، کیونکہ آپ کی میں نے جتنی بھی گفتگو سنی ہے اس میں جو میری سمجھ میں بھی آئی ہے، بالکل آپ نے صحیح درست فرمایا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ تو وہ جب کبھی کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو یہ بیان کر دی جاتی ہے یہ علی حدیث جو اس بات کو ثابت کر رہی ہوتی ہے کہ جی یہ تو کوئی فرض عبادت ہے۔ تو میری سمجھ میں ابھی تک یقین کیجیے یہ حدیث نہیں آئی ہے، آپ اس کے بارے میں پلیز بتائیے۔ حدیثوں کے معاملے میں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایک موقع و محل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا دین قرآن میں اور سنت میں بیان ہو گیا ہے۔ جب قرآن اور سنت میں دین بیان ہوتا ہے تو وہ سارے لوازم کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، حدود کیا ہیں، اس کی تفصیلات کے ساتھ وہ بیان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، کسی موقع پر توجہ دلائی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے میرا حوالہ دیا کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک نفل عبادت ہے۔ احناف کے سوا باقی ہمارے ائمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک نفل عبادت ہے، اس میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، نہ میں اس میں منفرد ہوں۔ لیکن میرے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے میرے ایک عزیز نے قربانی کے بارے میں ایسی گفتگو کی کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو میرے نزدیک آپ کا ایمان بھی محفوظ نہیں۔ تو یہ ایک موقع کی بات ہے، یعنی ایک عبادت کی تحقیر ہو رہی ہے، اس کی حقیقت کی نفی ہو رہی ہے۔ تو کہنے کو تو عمرہ بھی نفل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو قابل اعتنائی نہ سمجھے، اس پر طنز اور تحقیر کے الفاظ کہے تو بعض اوقات تنبیہ میں ایسی بات کہنا پڑتی ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ ایسے ہی کسی موقع پر حضور نے تنبیہ فرمائی۔ اچھا غامدی صاحب، میں کافی عرصے سے ایک الجھن کا شکار رہی ہوں۔ ہمارے جو مدارس کے جو معاملات ہیں ان کی اصلاحات کہاں ہوں گی اور کس طریقے سے ہوں گی؟ جو ہمارے تمام بڑے علماء کرام ہیں، جو کچھ حالات ہمارے آگے پیچھے ہم دیکھتے رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے کس طریقے سے یہ معاملات کو طے کیا جائے گا؟ اور جو اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے ہیں جو اپنے خود سے کچھ فیصلے ابھی ہماری نظروں سے گزرے ہیں، جو کچھ کیا ہے ابھی انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں میں، آپ کا تو ایک کافی اوپن موقف اس کے اوپر آ چکا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی، لیکن بہرحال ابھی بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو سمجھ نہیں آتا کہ جو ہمارے لیڈنگ علماء ہیں وہ آگے بڑھ کر کیوں اس کے اوپر بات نہیں کرتے، ان معاملات کی اصلاحات کے اوپر۔ تو میں اس کے حوالے سے تھوڑا آپ سے پتہ کرنا چاہوں گی۔ شکریہ۔ اس میں میری بہن دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے ہمارے ہاں دینی مدارس کا معاملہ،
اس کو تو میرے خیال میں اب کوئی اس کے سوا چارہ نہیں کہ علماء ہی کو توجہ دلائی جائے کہ اس کو درست کریں. اس میں بڑی خرابی کی بنیاد پڑ گئی ہے. دین کا عالم بننا ایک اختصاصی تعلیم کا موضوع ہے. یعنی جب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں دین کا عالم بنوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک خاص شعبے میں اسپیشلائزیشن کا فیصلہ کیا ہے، جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کرتا ہے. تو ہمارے دینی مدارس نے اختصاصی تعلیم کو عام تعلیم کے ساتھ خلط ملط کر دیا. ابھی میں نے حال میں ایک بڑے دینی مدرسے میں حاضری دی تو وہاں بھی ان کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ آپ از راہ کرم تعلیم عامہ کو اور اختصاصی تعلیم کو الگ کریں. اور اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت مثال کے طور پر ہمارا اپنا میٹرک FA/FSC کا نظام ہے. یہاں کیمبرج کا نظام بھی چل رہا ہے، بچے اس میں تعلیم پا رہے ہیں. امریکن سسٹم بھی یہاں موجود ہے. اسی طرح کینیڈین سسٹم بالکل الگ ہے. بعض اور بھی تعلیم عامہ کے نظام ہیں جو چل رہے ہیں. تو ایک مسلم مدرسہ سسٹم بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تعلیم عامہ کا نظام ہونا چاہیے، نہ کہ علماء بنانے کا. علماء 12 سال کی وسیع بنیاد، براڈ بیس عام تعلیم کے بعد بننا شروع ہونے چاہیے. تو یہ ایک بڑی غلطی ہے. اس کی اصلاح اصل میں تو ہماری حکومتوں کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ان بیچاروں کے پاس اس کی ہمت ہی نہیں ہے. تو اب علماء ہی سے بار بار درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ کریں. دوسرے سوال کا پہلو یہ ہے کہ علماء کی بعض آراء کا کیا کیا جائے. مثلا ہمارے ہاں جس طرح سے توہین رسالت کا قانون بنا ہے، تکفیر کے قانون بنے ہیں، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انتہائی غلط بنے ہیں. وہ اسلام کے خلاف بنے ہیں، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، وہ حدیث کے بھی خلاف ہے، وہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف. تو ان کی اصلاح کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی ہمت کی ضرورت ہے. وہ ہمت ابھی میرے ہاں تو کم سے کم میں نے جتنا اپنے سیاستدانوں کو دیکھا ہے، بلکہ فوج کو بھی دیکھا ہے، کسی میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مقصد کے لیے ہم سب کو مل کر آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے دین سے اور فلسفے سے اور تھیولوجی سے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ ہے. آپ کے سامنے سے ایک ہائپوتھسس گزرا ضرور ہوگا، نیک بوسٹروم کا سیمولیشن ہائپوتھسس. اس کو آج کل کے کچھ ماڈرن علماء، ایک اسامہ بشارت صاحب ہیں، شاید آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کو تھیسٹک سیمولیشن کے اندر کر کے وہ آگے اس کو بتا رہے ہیں اور اس کا سارا یوٹیوب کے اوپر ان کا چل رہا ہے. تو کیا اس طرح کے نظریات جو ہائپوتھسس انسان قائم کرتے ہیں اس کو دین کے ساتھ ان کا کوئی اطلاق کرنا یہ کیسا ہے؟ اور بعض اہل علم کا جب میں سنتا ہوں تو کافی باتیں کرینہ قیاس بھی لگتی ہیں، جس طرح کوانٹم اس کا جو ذرات ہیں اس کو جب میئر یا اس کو آبزرو کیا جائے تو وہ ایک جگہ پہ وہ میٹر بن جاتا ہے. اس مادی کائنات کا اور نفس انسانی کا مطالعہ آپ جیسے چاہیں کریں، اس میں نہ کوئی حرج کی بات ہے. اس میں مفروضات ہی پہلے بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل استدلال کے لیے پہلے امکانات متعین کرتی ہے، تو امکانات کو پھر مفروضے میں بدلا جاتا ہے اور مفروضے کو پھر تجربات سے گزارا جاتا ہے. یعنی عام طور پر جو سائنسی علم ہے وہ ان 3 مراحل سے گزرتا ہے. ایک ہیں عقل کے لازمی نتائج، جس کی میں نے کچھ مثالیں ابھی دیں. اثر ہے تو مؤثر ہے، فعل ہے تو فاعل ہے، فعل میں یہ صفات ہیں تو فاعل میں بھی ہوں گی. یہ وجوبی معاملات ہیں، یعنی ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایک امکانی معاملات ہوتے ہیں. ہم ایک مظہر کا، ایک فینومینن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ غالباً اس وجہ سے ہوگا، غالباً اس وجہ سے ہوگا. وہاں 2 3 4 امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. ان امکانات کو ہم مفروضات میں بدلتے ہیں اور پھر تجربے سے گزارتے ہیں. کبھی کوئی مفروضہ درست ثابت ہو جاتا ہے یا وہ تجربے کے ٹیسٹ سے گزر جاتا ہے. جیسے آئنسٹائن کی آپ اضافیت کی تھیری کو دیکھتے ہیں، وہ ایسے ہی تجربات سے گزری ہے. تو یہ عمل مادی دنیا سے متعلق ہے، نفس سے متعلق ہے. اس کو وہیں رکھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. آپ انہی امکانات سے اپنے لیے بے پناہ سہولتیں پیدا کرتے ہیں. تو کوانٹم فزکس میں بھی ذرے کے اندر تو ہم کافی حد تک چلے گئے تھے. اب اس ذرے کے جہاں ہم اندر گئے تھے اس کے بھی اندر جا رہے ہیں.
اس کے جب اندر جا رہے ہیں تو وہاں ایک دوسری دنیا نظر آ رہی ہے، وہ ہماری اس موجودہ مادی دنیا سے ذرا مختلف دنیا ہے۔ اس میں جو قوانین ہم نے دریافت کیے تھے، اس میں بھی ایک بڑی غلط فہمی موجودہ زمانے میں ہو رہی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے روا روی میں یہ کہہ دیا کہ اس سے کازیشن پر اثر پڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کازیشن تو اثر اور مؤثر کا تعلق ہے، وہ ابدی چیز ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کازیشن کا ایک لا ہم نے دریافت کیا تھا، وہ لا وہاں کام نہیں کر رہا۔ تو دنیا میں جو قوانین ہم نے دریافت کیے ہیں وہ ضروری نہیں کہ کسی دوسری دنیا میں بھی کام کر رہے ہوں۔ تو کوانٹم سطح پر وہ قوانین اس طرح کام نہیں کر رہے، تو اس کو بھی آپ ایسے ہی مطالعہ کریں اور قوانین کو تبدیل کر لیں، اس لیے کہ انسان قوانین تبدیل ہی کرتا آ رہا ہے۔ ایک زمانے تک ہمیں باور کرایا جاتا تھا کہ سورج گردش کر رہا ہے، اب پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ نظر کا فریب تھا، اب ہم نے سمجھ لیا اس کو۔ مذہب کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مکتفی ہے، اس کا موضوع موت ہے، وہ قیامت کی تیاری کے لیے آیا ہے، اس کے لیے وہ استدلال بھی خود پیش کرتا ہے، اس کے تمام پہلو بھی خود ہی بتا رہا ہے۔ ابھی میں نے توجہ دلائی، ان دونوں کو خلط ملط کرنے سے نہ ادھر کچھ حاصل ہوتا ہے نہ ادھر کچھ حاصل ہوتا ہے۔